اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے اس کا تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ الذین ینقضون عہد اللہ میں ان کا ذکر اور یہ صفات کافروں کی ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا، تو کیا وہ شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اپنے رب کی جانب سے وہ حق ہے؟ وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے، وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو اور نہیں توڑتے پختہ وعدہ کو، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کو کہا، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، خائف رہتے ہیں سخت حساب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد جو انہوں نے توڑا تھا وہ وعدہ تھا جو تورات میں ان سے لیا تھا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مبعوث ہوں تو آپ کی اتباع کریں اور آپ کی اور جو آپ اللہ کی طرف سے لائیں اس کی تصدیق کریں۔ اس کا توڑنا یہ تھا کہ انہوں نے حقیقت جان لینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور اس کا علم لوگوں سے چھپایا، حالانکہ اللہ نے ان سے میثاق لیا تھا وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور حاصل کر لیے اس کے بدلے تھوڑے سے دام۔ ابن جریر نے اسے ہی اختیار کیا اور مقاتل بن حیان کا قول بھی یہی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت سے مراد تمام اہل کفر و شرک و نفاق ہیں اور سب کے ساتھ عہد سے مراد اس کی توحید کا اقرار ہے، ان دلائل کے سبب جو اس کی ربوبیت پر دال ہیں، اور ان کے ساتھ عہد سے مراد امر و نہی کو بجا لانا اور معجزات کو تسلیم جو اپنے رسولوں کو بطور حجت عطا فرمائے۔ ابو العالیہ الذین ینقضون عہد اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، منافقین کی 6 خصلتیں ہیں، جب انہیں لوگوں پر غلبہ ہو تو یہ صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بات کرنے میں جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا، نمبر 4 اللہ کے عہد کو اس کے ساتھ میثاق کے بعد توڑ دینا، نمبر 5 جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے قطع کرنا، نمبر 6 زمین میں فساد انگیز کرنا، اور جب مغلوب یوں ہو تو 3 خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 گفتگو میں کذب بیانی سے کام لینا، نمبر 2 وعدہ وفائی نہ کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا۔ ربیع بن انس کا بھی قول ہے، سدی اپنی تفسیر میں اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سے لیا، انہوں نے اس کا اقرار کیا پھر اس کا انکار کر دیا، اس طرح وہ اسے توڑنے کا مرتکب قرار پائے۔ خاسرون یہ خاسر کی جمع ہے، چونکہ انہوں نے بذات خود اللہ کی معصیت میں پڑھ کر رحمت خداوندی میں اپنے لیے کمی کر دی، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا۔ جیسے آدمی کو تجارت خسارہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل سرمایہ کم ہو جاتا ہے، اس طرح قیامت کے دن جب رحمت خدا کی از حد ضرورت ہوگی کافر اور منافق محروم رہ جائیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ٹھوس دلائل پر مبنی دعوت اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا، تم اللہ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ دوسروں کو
عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے؟ دوسری جگہ فرمایا، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس سے مراد یہی جو اس آیت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کے پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی، 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ لیکن یہ قول غریب ہے، پہلا قول ہی درست ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ الجاثیہ، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے، قرآن نے مردہ کہا، فرمایا اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتۃ، ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ استوا یعنی قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ الہ ہے، اور 7 آسمان بنانے کے ہیں، سما اس میں جنس ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا علم محیط کل ہے، جسے ارشاد آیت ہے الا یعلم من خلق، وہ بے علم ہو کیسے سکتا ہے جو خالق ہو۔ سورہ سجدہ کی آیت اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ گویا اس آیت کی تفصیل ہے، جس میں فرمایا ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھی، اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دی، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفی ہے، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے، فرمایا کہ اے زمینوں اور آسمانوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضا خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا، اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جائے، پھر اوپر کا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے، جس کا بیان بھی ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، سورہ نازعات، تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلا کو بلند کر کے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اور ان میں سے رات دن پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا،
اور پہاڑوں کو گاڑا جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے، تو بعض بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں ثم صرف عطف خبر کے لیے ہے، عطف فعل کے لیے نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی۔ عرب شاعروں کے اشعار میں یہ موجود ہے کہ کہیں ثم صرف خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تقدیم تاخیر مراد نہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت انتم میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلانا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ تو ٹھیک یہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس طرح دونوں آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں گی۔ اس عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی پہلے زمین کی درستی وغیرہ یہ بات کی چیز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر ہے، اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، نون والقلم۔ مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفات پر ہے، اور صفات فرشتے پر اور فرشتے پتھر پر۔ زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے ہیں۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کیں۔ اسی کا بیان اس آیت میں، قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، سورہ فصلات۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، جو دھواں تھا آسمان بنایا، پھر اسی میں 7 آسمان بنائے۔ جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں جمعہ کے دن کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں، کہ دنیا آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا، اور تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جسے فرماتا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور جگہ فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی یہ دونوں دھواں سے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ یہ موقوف قول ہے جس میں کئی قسم کا احتمال ہے۔ بھی ظاہراً ایسی اہم بات میں حجت تامہ نہیں ہو سکتا۔ ابن جریر میں ہے، حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان میں موجود تمام چیزیں پیدا کی، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس کے آسمان بنائے، جو ایک پر ایک اس طرح 7 ہیں، اور زمینیں ایک نیچے ایک اور اوپر اس طرح 7 ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے، جسے سورہ سجدہ کی آیت میں ہے۔ علماء کی اس پر متفق ہیں۔ صرف قتادہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی اس میں توقف کرتے ہیں آیت والنازعات کی آیت کی وجہ سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آسمان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے، لیکن بعد میں پھیلائی گئی ہے۔ یہی جواب اگلے پچھلے علماء کا ہے۔ سورہ نازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل امر یہ ہے کہ زمین کا پھیلانا اور بچھانا بعد میں ہے، اور
قرآن میں ہے، اور اس کے بعد جو پانی، چارہ، پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے، یہ گویا اس لفظ کی تشریح ہے جن جن چیزوں کی نشو و نما کی قوت اس زمین میں رکھی تھی، ان سب کو ظاہر کر دیا، اور زمین کی پیداوار طرح طرح کے مختلف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی۔ اسی طرح آسمان میں بھی ٹھہرے رہنے والے، چلنے والے ستارے وغیرہ بنائے۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، برائیوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، آدم کو جمعہ کے دن، اور عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک۔ یہ حدیث غرائب میں سے ہے۔ امام ابن مدینی، امام بخاری وغیرہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ کعب کا اپنا قول، اور حضرت ابو ہریرہ نے کعب کا یہ قول سنا ہے، اور بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا ہے۔